سورۃ النساء کی آیت نمبر 97۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ إن الذين توفاهم الملائكة، بے شک وہ لوگ کہ جن کو جب موت دیں گے فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ لوگ خود پہ ظلم کرنے والے ہوں گے، قالوا فیم کنتم، تو فرشتے ان سے کہیں گے تم کس حال میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور سمجھے جا رہے تھے۔ قالوا الم تكن ارض اللہ واسعة، فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کھلی ہوئی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیها، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ النساء کے اس 14ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم، ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے استثناء، اور پھر ہجرت کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں ہجرت کا حکم ہے اور ہجرت نہ کرنے پر شدید وعید کا ذکر ہے۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، لیکن اس کے لیے لفظ ترک کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ترک، فلاں چیز چھوڑ دی۔ تو ترک اور ہجرت میں فرق کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کسی چیز کو ویسے چھوڑ دینا یہ ترک کہلاتا ہے، کسی چیز سے تنگ آ کر بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ یعنی ہجرت کے مفہوم میں یہ ہے کہ کسی چیز کو بندہ تنگ آ کر چھوڑ دے۔ اصطلاح شریعت میں دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ میں جب کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلے حبشہ کی ہجرت کا حکم آیا، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم آیا، تو یہ ہجرت فرض تھی، بلکہ یہ ہجرت اسلام اور ایمان کی علامت اور پہچان تھی۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو اس کی علامت اور نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جائے۔
اگر وہ یہ ہجرت نہیں کرتا تھا تو اس دعویٰ کرنے والے کو کامل مومن اور کامل مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کسی علاقے کے اندر اگر کفر کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ اسلامی احکامات پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، پریشانی ہوتی ہو، تنگی ہوتی ہو، تو ایسی صورتحال میں اسلامی احکامات کو چھوڑ دینے کی بجائے علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں اسلامی احکامات پر عمل ہو سکے۔ یہ آج بھی فرض اور ضروری ہے۔ یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی میں ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں تھا، لوگ تنگ کرتے تھے، لوگ ستاتے تھے، لوگ مارتے تھے۔ یہ قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کیوں نہیں چلے گئے، آپ نے ہجرت کیوں نہیں کر لی، آپ علاقے کو بدل کیوں نہیں لیا، آپ نے وہاں جا کے آپ عمل کر لیتے۔ گویا کہ یہ عذر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر وطن عزیز ملک پاکستان جو ہم نے بڑی تکلیفوں کے بعد حاصل کیا، بڑی قربانیوں کے بعد، اور اس وطن کی خاطر بھی لوگوں نے ہجرت کی ہے، کچھ لوگوں نے اپنی خوشی سے اس لیے ہجرت کی کہ ہم اس وطن میں جا کر مکمل شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور کچھ لوگوں کو وہاں کے کافروں نے، ہندوؤں سکھوں نے مجبور کیا، ستایا اور تنگ کیا، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر ادھر آنے پہ مجبور ہوئے۔ یہ بہرحال ہجرت ہے اور اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ہجرت کے فضائل اگلی آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمائے، لیکن یہاں صرف حکم یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں علاقے کو چھوڑ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بہانہ نہ بنایا جائے کہ جناب ہم کیا کرتے، ہمارا ماحول ایسا تھا، ہمارے لیے مشکلات تھی، ہم دین پہ عمل کر نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ علاقہ چھوڑ دو، ماحول بدل لو، جگہ بدل لو، کسی اور علاقے میں چلے جاؤ، دین پہ عمل کرنا بہرحال فرض اور ضروری ہے۔ اس کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا یہ لازمی ہے۔ ابھی تو الحمدللہ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ فضل و کرم فرمائے کبھی رکاوٹ ہو بھی نہ، ہم اپنی خوشی سے دین پر عمل کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ خدا نخواستہ یہاں نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی، اذانیں نہیں دینے دی جا رہی، دینی شعائر پہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، حلال کمائی کے مواقع میسر نہیں، سب حرام کمائی ہے، ایسی صورتحال میں اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا یہ حکم خداوندی ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ وقت یاد رکھو، ان الذین توفاہم الملائکہ، جنہوں نے مکہ چھوڑا نہیں، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جنہوں نے اپنا وطن نہیں بدلا، جب فرشتے ان کو موت دیں گے، ان الذین توفاہم الملائکہ، فرشتے ان کو جب موت دیں گے، اور ظالمی انفسہم، صورتحال کیا ہوگی کہ یہ لوگ ہجرت نہ کر کے خود پہ ظلم کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک نے ہجرت نہ کرنے کو ظلم فرمایا، اسی سے پتہ چلتا ہے ہجرت فرض ہے، اور ہجرت نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب ہجرت کے حالات بن جائیں تو پھر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور ہجرت نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے،
یہاں قرآن کریم میں یہ بتایا توفاہم الملائکہ، فرشتے موت دیتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ ہے کہ جب ملک الموت وفات دیتا ہے، موت کا فرشتہ جب وفات دیتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس، اللہ انسانوں کو، نفسوں کو، جانوں کو اللہ موت دیتے ہیں۔ یہ تین الگ الگ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ اللہ موت دیتے ہیں، ملک الموت موت دیتا ہے، فرشتے موت دیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے ان تینوں میں تضاد کوئی نہیں، اس لیے کہ موت کا حکم کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو گویا اصل موت جو ہے اس کا سبب اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی جاتی ہے ملک الموت کی، یعنی عزرائیل علیہ السلام کی، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کی سرکردگی میں، ان کی امارت میں، ان کے ماتحت اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ فرشتے جب موت دیتے ہیں، تو یہاں فرمایا فرشتے جب موت دیتے ہیں اور یہ لوگ خود پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اس وقت میں فرشتے ان کو ڈانٹتے، ڈپٹتے، جھڑکتے ہوئے سخت الفاظ میں کہتے ہیں فیما کنتم، کیا مسئلہ تھا تمہارا، کیوں نہیں تم نے دین پہ عمل کیا؟ ظاہر ہے اس ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ جب بدکردار انسان کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو روح اس جسم کے اندر کو گھستی ہے، باہر نکلنا نہیں چاہتی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ چکن لینے کے لیے جائے نا تو وہ ان کے پنجرے میں ہاتھ ڈالتا ہے، جب مرغیوں کے پنجرے میں، تو ساری ایک دوسرے سے آگے کو بھیجتی ہیں مجھ پہ ہاتھ نہ پڑے، مجھ پہ ہاتھ نہ پڑے۔ روح بھی اسی طرح پھڑکتی اور اندر کو گھستی ہے مجھے نہ نکالا جائے، لیکن فرشتے مار مار کے پھر اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اور جب کسی نیک انسان، اچھے عمل والے انسان کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرمایا یوں سمجھے جیسے مشکیزے کا منہ کھولا جائے اور پانی باہر نکل جاتا، ایسے نرمی سے اس کی روح نکل جاتی۔ تو جب یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، دین پہ عمل نہیں کیا، اور اس کو بہانہ بنایا کہ جی ہمارے یہاں ماحول نہیں تھا یا لوگ ہمیں عمل نہیں کرنے دیتے تھے، فرشتے ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہوئے کہیں گے کیا کرتے رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اندر بڑے کمزور حال میں تھے، ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، ہم ان کا ظلم و ستم سہ نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ تو فرشتے آگے سے کیا کہیں گے؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کھلی ہوئی نہیں تھی؟ اللہ کی زمین کیا تنگ ہو گئی تھی؟ ساری زمین کشادہ، سارے ملک کھلے، فتہاجروا فیہا، ہجرت کر جاتے، اس علاقے میں عمل نہیں ہو رہا تھا کسی اور علاقے میں چلے جاتے۔ اگر کسی اور علاقے میں جانے نہیں دیا جا رہا اور تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ دین کی خاطر شہید ہو گئے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو؟ لیکن تم ایسے ہی عذر لنگ بنا کے یہاں بیٹھے رہے کہ جناب ہم تو کر کچھ نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے دین پہ عمل ہی نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کچھ لوگ اس حکم سے، ہجرت کے حکم سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، ان کا ذکر اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، پھر اس سے اگلی آیت میں ہجرت کے فضائل کا ذکر کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو گناہوں سے بچنے والی، نیکی کرنے والی زندگی نصیب فرمائے۔
کہ اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، یہ اصل ہجرت ہے۔ علاقہ چھوڑ دیا لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا تو اس ہجرت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ جیسے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے حرام کام نہیں چھوڑے تو اس روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ربنا تقبل منا